بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکشن 360 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایز یوزول محمد علی عوام۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف ویورز چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں وہ آج سے 40 سال پرانا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ میرے دادا ابو جو سے ہیں انہوں نے مجھے سنایا تھا، یعنی ہم سب بچوں کو لے کے وہ بیٹھے اور اسی طرح سنایا جس طرح میں آپ کو یہاں پہ سنانے والا ہوں۔ تو بچہ آپ ذرا تھوڑا قریب ہو جاؤ بچوں، تاکہ آپ جو سا ہے اس واقعے کو جو سا وہ صحیح طریقے سے وہ سن پاؤ۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے لیکن نہایت خوف زدہ کر دینے والا واقعہ ہے، اور چونکہ یہ میرے دادا ابو نے سنایا، یہ ان کے اوپر خود جو سا پیش آیا، اس لیے آپ بھی ان کو سن کے مزہ لیں گے اور محظوظ بھی ہوں گے۔ تو ناظرین، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، اور جو میں اب آپ کو سنانے والا ہوں یہ میری دادا ابو کی زبانی آپ سن رہے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے کچھ کام کرنے کے غرض سے جو ہے شہر میں جانا پڑا، چونکہ ہمارے دادا ابو ایک دور افتادہ گاؤں میں جو ہے وہ رہتے تھے، تو وہاں سے جو شہر تھا وہ اپروکسیمیٹلی وہ 100 کلومیٹر دوری کے اوپر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں شہر میں جو کام تھا اس کے کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اور چونکہ ہمارا جو سا گاؤں کا راستہ ہے مین روڈ تک آنے کے لیے کم از کم 5 سے 6 کلومیٹر کا پیدل راستہ ہے، اور وہ طے کر کے جانا بھی پڑتا ہے اور آنا بھی پڑتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کام کے گھر سے جو ہے وہ باہر نکلا، اور پیدل چلتا ہوا جو ہے یہ صبح تقریباً 6-7 بجے کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا اور مین روڈ کی طرف جو ہے وہ چل پڑا۔ مین روڈ پہ وہ پہنچے، وہاں سے انہیں ایک جو ہے کافی دیر کے بعد ایک بس ملی، اور وہ بس میں سوار ہو گئے شہر جانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شہر پہنچا، شہر پہنچ کے میں نے اپنا کام کیا، اور کام کے دوران کچھ ادھر ادھر آنا جانا پڑا، جس کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے کافی شہر میں ٹائم لگ گیا۔ تو کرتے کرتے کام کمپلیٹ ہوتے ہوتے رات کو تقریباً 7-8 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ اب جب دادا ابو کہتے ہیں کہ میں واپسی کے لیے میں نے قصد راہ کیا، تو مجھے تو خیال آیا کہ اس وقت تو شاید جو ہے کوئی بس بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کیونکہ میرا رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا شہر میں، لہٰذا میں بس اسٹینڈ کی طرف جو ہے وہ چل پڑا۔ جب بس اسٹینڈ پہ پہنچا تو وہاں ایک آخری بس جو ہے وہ روانگی کے لیے تیار تھی۔ تو بچوں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں بس میں سوار ہو گیا، بس میں نے ٹکٹ لیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بہت کم مسافر جو اس بس میں سوار تھے، لیکن بہرحال چونکہ اس نے جانا تھا اس لیے وہ اپنے ٹائم پر جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ وہاں سے جب روانہ ہوئی تو اپنے گاؤں کی مین روڈ پر پہنچتے پہنچتے وہ کہنے لگے کہ مجھے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ گئے، یعنی رات کو تقریباً 9:30-10 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ اب میرے دادو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گاؤں اور دوسرے بہت دور دراز علاقہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں جو ہے آج سے 40 برس پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ بہت جلدی سو جایا کرتے تھے، چونکہ وہ صبح جلدی بھی اٹھا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں جو جب وہاں پہ پہنچا اپنے گاؤں سے 6 کلومیٹر مین روڈ کے اوپر وہاں پہ اترا، تو ہر طرف پھوک کا عالم تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا، صرف ایک راستہ جو سے دکھائی دے رہا تھا، وہ بھی کچی پکڑنی کا راستہ تھا 5-6 کلومیٹر کا، جس کو طے کر کے مجھے اپنے واپس گھر میں پہنچنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور میں جو ہے اس راستے کے اوپر جو ہے وہ چل پڑا۔ چلتے چلتے کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً کوئی 1 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا، تو مجھے اپنے پیچھے جو ہے کسی کی جو ایک گھنگرو کہہ لیں یا جو ایک بیل ہوتی ہے، بیل، ٹھیک ہے، گھنٹی کی آواز جو سی وہ مجھے سنائی دی۔
میں تھوڑا آگے چلتا تھا تو وہ گھنٹی کی آواز جو سے وہ اس طرح لگتا تھا کہ جس طرح میرے اور قریب کچھ آ گیا ہو. تو پہلے تو میں نے اپنی چھڑی کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر میرے اندر ایک خوف جو ہے وہ پیدا ہونے لگ گیا کہ یہ کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. میں نے 2-3 مرتبہ ایسے ہی اس کے اوپر غور کیا اور مجھے جب یقین ہو گیا کہ میری پشت کے اوپر کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو میں نے دل کو مضبوط کیا اور جو ہے میں نے یوں پیچھے کر کے جو ہے مڑ کے دیکھا. تو میرے دادا کو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے گلے میں ایک گھنٹی تھی اور میں سمجھ گیا کہ یہ اسی گھنٹی کی آواز تھی اور اس کے چلنے سے وہ گھنٹی جو ہے وہ بار بار بجتی تھی. تو میں ایک دم حیران سا ہو گیا کہ یہ بکری کا بچہ اس وقت رات کے اندھیرے میں جب کہ رات کو 11 بج رہے ہیں تو یہ یہاں پہ کیسے ہے. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کسی ارد گرد ڈیرے سے جو ہے وہ نکل کے آ گیا ہے اور یہاں پہ مین روڈ کے اوپر جو ہے وہ آ گیا اور اس نے مجھے دیکھا اور میرے پیچھے بھی چل پڑے. پہلے میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ چاہا کہ میں جو ہے چل پڑوں اور اسے چھوڑ دوں یہاں پہ, جس کا ہوگا وہ لے جائے گا یا صبح تک جو بھی ہوگا وہ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا اور اس کو لے جائے گا ساتھ اپنے. پھر میرے ایک دن ذہن میں آیا کہ بیچارہ بہت چھوٹا ہے, یہ نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا آئے یا کوئی خونخوار جانور آئے یا کوئی کتے کا جھول آئے کتوں کا اور وہ اس کو جو ہے چیر پھاڑ دے. تو میں نے بڑی محبت کے ساتھ جو ہے میں اس کی طرف بڑھا اور بڑھ کے جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں جو ہے اٹھا لیا. اب جب میں نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا تو بہت پیارا وہ بکری کا بچہ تھا اور یعنی بہت خوبصورت تھا. میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور میں نے کہا چلے یار اس کو میں لے کے چلتا ہوں گھر اور صبح جو بھی ہوگا میں اس کو بھجوا دوں گا یہاں پہ, جس کا ہوگا وہ لے لے. تو میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا, ہاتھ میں اٹھا کے تو ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور میں جو ہے وہاں سے آگے اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ دوبارہ روانہ ہو گیا. تو اس طرح چلتے چلتے میں کچھ قدم آگے بڑھائے, یعنی آپ سمجھیں کہ 100-200 فٹ میں آگے چلا تو مجھے جو ہے یوں محسوس ہوا جس طرح وہ بکری کا بچہ جو ہے وہ تھوڑا اس کا وزن جو ہے وہ بھاری ہو گیا. تو میں نے اپنے جو ذہن میں خیالات تھے وہ میں نے ایک دم سے جھٹکے اور میں نے کہا شاید میرا وہم ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, لہٰذا میں چلتا رہا. جب کچھ آگے اور پہنچا تو میں نے واقعتاً یہ محسوس کیا کہ وہ بکری کا بچہ جو ہے وہ بچوں بھاری ہو گیا اور اس کا وزن بڑھ گیا. یہ بڑی عجیب سی ایک میرے ذہن میں جو ہے بات آئی اور میرے جسم میں کپ کپی آئی اور یوں محسوس ہوا کہ پہلی دفعہ جو ہے کوئی خوف جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گئی. اب ناظرین میں خوف کی وجہ سے جو ہے اس بکرے کی جو بچہ ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اب یقین کیجیے وہ بچہ بھی جو ہے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا. یہ چیز دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوف جو ہے وہ محسوس ہوا کیونکہ وہ جس طرح دیکھ رہا تھا وہ ایک بکری کا بچہ نہیں ہو سکتا. تو کیا ہوا, میں نے یوں گھوم کے پچھلی طرف دیکھا تو بلیو میں آپ یقین کریں بچوں کہ اس کی ٹانگیں اس کا پچھلا جسم مجھ سے یعنی میرے سے تقریباً 25 فٹ پیچھے جو ہے اتنا لمبا ہو چکا تھا. ایک دم سے بچوں میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میرے جو ہیں اوسان جو ہیں وہ خطا ہو گئے. میں نے ایک دم اس بکری کے بچے کو کیوں جھٹک کے جو ہے وہ زمین پہ پھینک دیا اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح کھیتوں میں جو ہے وہ بھاگتا چلا گیا. مجھے میرے تمام اوسان خطا ہو چکے تھے اور خوف کے عالم میں میرے ہاتھ سے چھڑی بھی چھوٹ گئی تھی اور میں جو ہے وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ میں ایک ڈیرے پہ پہنچا اور مجھے اتنے ٹائم میں پیچھے سے آواز آئی, رکو میں تمہارا دوست ہوں, رکو 1 منٹ رکو تو صحیح, میں تمہیں کھانا چاہتا ہوں.
رک جاؤ. آج اگر تم میرے پاس 5 منٹ بھی اور رکتے تو آج تم زندہ بچ کے یہاں سے نہ جاتے میرے یہاں سے. ناظرین یہ سننا تھا کہ میں اور آگے دوڑا. دوڑتے دوڑتے میں ایک ڈیرے پہنچا. وہاں چند لوگ جو سے ہیں باہر چرپائیاں بچھائے سو رہے تھے. حکا ان کے پاس پڑا ہوا تھا اور ایک درخت بہت بڑا لگا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک ڈیرا مکمل جیسا بنا ہوا تھا. میں دوڑتا دوڑتا آیا اور ایک چرپائی تھی اور جس کے اوپر وہ بندہ لیٹا ہوا تھا اس کے اوپر آ کر گرا. میرے گرنے کی دیر تھی کہ وہ لوگ جو سے ہڑبڑا کر اپنی چرپائیوں سے اٹھ گئے اور مجھے جو سے پکڑ لیا اور مجھے دیکھنے لگے. وہ سمجھے کہ شاید ان کے اوپر کسی دشمن نے حملہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے مجھے وہاں پہ گرا ہوا پایا تو انہوں نے مجھے اٹھایا. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو میرے دادا وہ کہتے ہیں جب مجھے صبح ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں موجود تھا. چارپائی پہ میں لیٹا ہوا تھا اور سارے میرے گھر والے جو سے ہیں وہ میرے ارد گرد جمع تھے اور ان سے جو سے میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے. جو ہی میں ہوش میں آیا انہوں نے میری آؤ بھگت شروع کر دی. مجھے اٹھا کے بٹھایا اور میرے خوف کو انہوں نے میرے دل سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی. میری ماں، میرا باپ اور میرے بہن بھائی میرے ارد جمع ہو گئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو کس حالت میں جو سے کچھ لوگ جو سے وہ آئے تھے اور مجھے جو سے اپنے گھر پہ چھوڑ کے گیا. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ جو سے وہ بیان کر دیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے والدین کو وہ تمام باتیں واقعہ سنایا جو رات کو مجھ سے پیش آیا. تو بچوں یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا اور میں کافی عرصہ تک جو سے پھر شہر جانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا. تو آپ کو ایک ایسا واقعہ لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سب سے بہتر آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب نئے ویورز جو سے آتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کا جس کے اوپر نئے جو سے آنے والے ہیں ان کے لیے پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا ہے. تو پلیز join me and share likes me on discussion 360. Allah Hafiz.